قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب شیطان غلط راستے کا تصور دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو تم کہو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ مجھے بچا سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاستعذ باللہ کا معنی یہ ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی دو آیتوں میں یہ ذکر کیا کہ شیطان کا خیال آئے تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو شیطانی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جب کوئی شیطان کی طرف سے غلط خیال آ جاتا ہے، طائف من الشیطان تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، رجوع الی اللہ کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو شیطانی لوگ ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان ان کو اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شیطان کی بات ماننے میں کمی نہیں کرتے۔ تین آیتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب بھی آپ کو کوئی غلط خیال آ جائے، غلط کام کرنے کی طرف نفس آمادہ کر رہا ہے، تو اس وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بندہ بہت زیادہ نیک متقی نہ سمجھے کہ مجھے کوئی بھی چیز ہو تو گمراہ نہیں کر سکتی، ایسا نہیں کہنا ہے، کمزور سمجھنا ہے۔ اور جب بھی کوئی شیطانی ماحول آ گیا اس میں آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، ہٹ جانا چاہیے، نہیں ہٹ سکتے ہیں تو برا سمجھنا چاہیے، اور اعوذ باللہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ اعراف میں تو یہ آیت یوں ہے، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں یوں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں حصر ہے، کوئی شیطانی خیال آئے فوراً متوجہ الی اللہ ہو جاؤ، وہی سننے والا جاننے والا ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے گناہوں سے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی مطلب یہی ہے، ترجمہ یہی ہے کہ نہ کوئی گناہوں سے بچا سکتا ہے اور نہ کوئی نیکیوں پر مطلب عمل کرا سکتا ہے الا باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اللہ ہی کی توفیق سے نیکی بھی بجا لا سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ بات ہوئی، یہ تو بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، پیغمبروں کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شیطانی خیالات، وسوسے، گمراہی، نفس کا غلط کاموں کی طرف آمادہ کرنا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی کو زیادہ آئے گا، کسی کو کم آئے گا۔ عمر تو کوئی کوئی ہو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرح تو کوئی کوئی ہوگا کہ جس گلی سے گزرے شیطان ادھر سے بھاگ جاتا ہے، ہم جدھر سے جائیں شیطان ہمارے قریب آتا ہے، ہماری کوالٹی یہ ہے۔ وہ تو عمر ہے، اس کی شان اور بات ہی اور ہے، لیکن ہر وقت ہم نے کمزور سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اور جیسے کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی بات آئے گناہ کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہٹ جانا چاہیے۔ یہ تو طریقہ بتایا زندگی کا۔
آگے بتایا تھرمامیٹر، اپنے آپ کو چیک کرو. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان کا خیال آ جاتا ہے، وہ فوراً تسبیحات میں لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اگر ایسا ہمارے اندر ہے کہ کوئی بھی گناہ کا خیال آئے تو ہم تسبیحات میں لگ جاتے ہیں، تو اس زمرے میں آ گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں. یہ نیک لوگ جو ہے نا، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس میں رہنا کیسا ہے، کیا کرنا ہے، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں. اس لیے فوراً اللہ کے ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. جو شیطان کے بھائی ہیں، جب ان کو شیطان برے خیالات میں مبتلا کرتا ہے تو یہ مزے لیتے ہیں، اس میں ہی لڈو کوٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو وہ پھر وہ سمجھتا ہے حالات موافق ہیں، میدان قبضے میں ہے. لا یقصرون، پھر کمی نہیں چھوڑتا، آگے آگے جا کر جہنم تک پہنچا دیتا ہے. خواہشات نفس کی پیروی کر کے کبھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور گمراہ ہو سکتا ہے. جیسے خارش کا مریض خارش کر کر کے خارش سے شفا نہیں پا سکتا، وہم کا مریض وہم کے مطابق عمل کر کر کے وہم سے نجات نہیں پا سکتا. ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں. اسی طریقے سے شیطان کی پیروی خواہش نفس کی پیروی ہے، اس کے مطابق چل کر ہلاک ہو رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا. ہاں، خارش سے بچنا ہے، خارش نہ کرنا. ایک وہم کا مریض آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت میں بس مجھے اندازہ لگتا ہے وضو نہیں ہوا، کوئی خشک رہ گیا، یوں ہو گیا، پیشاب کے قطرے گر گئے. آپ نے فرمایا وضو کر. اس کے بعد جب خیال آئے تو یہ کہے کہ نہیں ہوا، بس نفل پڑھ، نماز پڑھ. نہیں ہوا تو خود ہی 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. یہی بات خواہش نفس کے مخالف کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، مطابق کرنے سے نہیں چھوٹے. اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک لمبی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری مثال جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، حق، کتاب، نبوت، ہدایت کا راستہ دکھانا جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، کمثل رجل اتی قوما، اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے یا قوم انی رأیت الجیش بعینی انی انا النذیر العریان فالنجا فالنجا فالنجا. یہ بندہ اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور قوم کو کہتا ہے کہ اے قوم، میں نے اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ تمہارے دشمن کا لشکر دیکھا ہے، میں تمہیں اس لشکر سے ڈرا رہا ہوں، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس نظریے کو چھوڑ دو، اس طریقے کو چھوڑ دو. فن نجا فن نجا، نجات حاصل کرو، نجات حاصل کرو. فَأَطَاعَ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم، اس بندے کی قوم نے، قوم کی ایک جماعت نے اس بات کو مان لیا. فَانْطَلِقُوا، یہاں سے چلے گئے، ہلاکت سے بچ گئے، نجات پا گئے. اور ایک قوم نے تکذیب کی، اس نے کہا چھوڑو جی، کون لشکر آتا ہے، کیا ہوتا ہے. چنانچہ لشکر نے حملہ کر دیا، ہلاک اور تباہ ہو گئے. یہ مثال میری مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اور وہ اتباع کر رہے ہیں. فقد نجا، وہ کامیاب ہو گئے. اور مثال من عصانی وکذب ما جئت به من الحق، کہ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی، جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی، فقد ہلاک، یہ لوگ ہلاک ہو گئے.